بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزیدار کھانا بنانا ہے تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل درآمد کر کے آپ اپنے کھانے کو مزید ذائقہ اور مزہ فراہم کر سکتی ہیں۔ بیک کرنے سے پہلے تمام چیزوں کو کمرے کے درجہ حرارت پر لائیں۔ ڈبل روٹی پر جمے ہوئے مکھن کے مقابلے میں نرم مکھن زیادہ آسانی سے لگتا ہے۔ اسی طرح پنیر بھی روم ٹمپریچر پر لا کر صحیح طرح پھیلایا جا سکتا ہے اور بیک کرتے وقت جلدی اور آسانی سے پگھل جاتا ہے اور جلتا نہیں۔ کچی پیاز استعمال کرنے سے پہلے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ اگر پیاز کو سلاد کے طور پر کھانا ہو یا کسی چیز میں کچا استعمال کرنا ہو تو اس کی تیزی دور کرنے کے لیے کاٹ کر ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ اناج کو پانی کے بجائے یخنی میں ابالیں۔ چاول یا اناج کو پانی کے بجائے یخنی میں ابالنے سے یہ زیادہ خوش ذائقہ بنتی ہیں اور مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کر کھائی جا سکتی ہیں۔ رس والی سبزیاں سلاد میں ملانے سے پہلے ان پر نمک لگا لیں۔ رسیلی سبزیوں کو سلاد میں ملانے سے پہلے ان پر ہلکا سا نمک ملا دیں۔ اس طرح یہ سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی اور دیر تک کراری رہیں گی۔ گوشت کو نرم رکھنے کے لیے اس پر انڈے کی سفیدی اور کارن سٹارچ لگائیں۔ گوشت کے پارچوں پر کارن سٹارچ اور انڈے کی سفیدی لگانے سے گوشت نہ بہت سخت ہوگا اور نہ ہی بہت خشک۔ اس کی تہہ گوشت کے اندر کی نمی برقرار رکھے گی اور گوشت کو جلنے اور بہت زیادہ پکنے سے محفوظ رکھے گی۔ اگر اچھا کیک بنانا چاہتی ہیں تو چینی اور آٹا ہم وزن لیں۔ انڈے اور مکھن میں 19-20 فرق ہو سکتا ہے، لیکن اسی مناسبت سے آپ چیزوں کو کم یا زیادہ کر کے چھوٹا یا بڑا کیک بنا سکتے ہیں۔ بیک کرتے وقت تھوڑا سا نمک شامل کریں۔ کوئی چیز بیک کرنا ہو تو اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر لیں۔ نمک ملانے کا مقصد اسے نمکین کرنا نہیں بلکہ اس میں شامل دوسرے اجزاء اور مصالحوں کا ذائقہ نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2 کپ میدے میں آدھا چائے کا چمچ نمک کافی ہوتا ہے۔ کبابوں کو اپنی پسند کا شیپ دینے کے لیے اس میں بریڈ ملا لیں۔ بریڈ کو ملا کر آپ کبابوں کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بریڈ ملانے سے کباب ہلکے سے کرارے بھی ہو جاتے ہیں۔ کچا گوشت گلانے کے لیے بیکنگ سوڈا بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ کچے گوشت کو گلانے کے لیے اس پر بیکنگ سوڈا بھی لگا سکتی ہیں، لیکن اس کا ذائقہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ گوشت پر کتنا سوڈا کتنی دیر کے لیے لگانا ہے۔ اگر آپ صرف سوڈا استعمال کر رہے ہیں تو اسے گوشت پر 15 منٹ سے زیادہ نہ لگا رہنے دیں اور گوشت کو دھونے کے بعد اس پر لیموں کا رس ڈال دیں تاکہ سوڈے کی خوشبو اور ذائقہ نہ آئے۔ چھریوں کو صحیح طرح صاف کر کے صحیح جگہ رکھیں۔ چھریوں کو زیادہ عرصے تک تیز رکھنے کے لیے چیزوں کو لکڑی کے کٹنگ بورڈ پر رکھ کر کاٹیں تاکہ دھار خراب نہ ہو۔ چھریوں کو ڈش واشر میں ڈال کر دھونے کے بجائے ہاتھ سے دھوئیں۔ زیادہ دیر تک پانی میں بھگو کر نہ رکھیں۔ انہیں کند ہونے سے بچانے کے لیے لکڑی کے سٹینڈ میں رکھیں۔